بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تمہید اب میں اپنے ادارے کے چھوٹے ننھے منھے مقرر کو دعوت دوں گا۔ میری مراد حسیب بھائی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حسیب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدر احتشام اور حاضرین مکرم، آج اس بزم سخن میں موضوع کے الفاظ کی مالا کچھ اس طرح سے پروئی گئی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ جناب والا، آج ہم اس وسیع و عریض کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس زمین پر اربوں کی تعداد میں انسان بستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر ہم ان کی زندگیوں پر غور کریں تو بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی زندگی بیکار اور بے مقصد ہو، بلکہ ہمیں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد نظر آتا ہے۔ کسی کا مقصد دنیاوی ڈگریوں کا حصول ہے تو کوئی مال و دولت کو جمع کرنے کو مقصد حیات سمجھتا ہے۔ کتنی ہی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد اپنی قوم، قبیلے اور کنبے کی ناموری اور شہرت ہے۔ معزز سامعین، مگر ایک مقصد وہ ہے جو کائنات کے رب نے بتایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کبھی غور کیا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے بھی دنیا میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے یا نہیں؟ حالانکہ یہ ایک عظیم مقصد ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بتانے کے لیے اپنے پسندیدہ بندوں کا ایک سلسلہ انبیاء اور رسل کی صورت میں قائم کیا، اور پھر امام المجاہدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ شاید اس آیت کی تشریح میں شاعر نے یہ بات کہی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی میری نماز، میرا جہاد، الغرض کے ہر قسم کی عبادت کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ جناب والا، جب تک مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے لیے اپنی زندگیاں گواتے رہے، اس وقت تک کامیابیاں، کامرانیاں ان کے مقدر میں نہیں، اور آخرت تو تھی انہی کی کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بھٹک گئے۔ معزز سامعین، اس مقصد کو پانے سے پہلے عرب کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں بت پرستی تھی تو کہیں بچیوں کو زندہ در گور کیا جا رہا تھا۔ غرض یہ جہالت و ذلت کی فضا چھا چکی تھی، تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی سربلندی کا عظیم مقصد دے کر بھیجا گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ جناب والا،
جن لوگوں نے اس مقصد کو اپنے سینے سے لگایا ان لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ تو توڑے گئے، مگر چند ہی برس میں وہ وقت کے امام بن کر نمودار ہوئے۔ یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے خوف خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ معزز سامعین، آئیے آج وقت ہے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی رضامندی بنا لیں۔ جیے تو مثل غازی مر جائے تو شہید سحر، جیے تو مثل غازی مر جائے تو شہید سحر، ہمیں قبول نہیں کوئی درمیان کی بات۔ والسلام۔